اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا سیکنڈ ایئر۔ آج ہم تشویشی امراض کی 5ویں قسم بعد از سانحاتی دباؤ کا عارضہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے اور PTSD بھی کہا جاتا ہے۔ PTSD اس بیماری کو تاخیری مبادرتی رد عمل بھی کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ڈیلیڈ کمبیٹ ریئیکشن کہتے ہیں۔ اس تشویشی عارضے کا شکار ہونے والے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سانحے سے گزرا ہو یا اس نے کوئی سانحہ خود آنکھوں سے دیکھا ہو، یعنی اس تشویشی عارضے میں فرد کے ماضی میں کوئی ایسا صدماتی واقعہ دیکھا جاتا ہے یا وہ اس میں شامل ہوا ہوتا ہے کہ فرد ان صدماتی تجربات سے خوف محسوس کرتا ہے۔ دہشت، خوف اور بے چارگی محسوس کرتے ہوئے فرد ان واقعات کو دوبارہ تجربہ کرتا ہے۔ فرد اپنے خیالات، ادراک اور خوابوں کے ذریعے ان کو دوبارہ ذہن میں جب بھی لاتا ہے تو اس واقعے سے ریلیٹڈ جو ملتی جلتی چیزیں ہیں وہ اس کو بہت زیادہ دباؤ اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ فرد صدمے سے منسلک خیالات، احساسات اور گفتگو سے پرہیز کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خیالات، احساسات اور گفتگو سے پرہیز شروع کر دیتا ہے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے جگہوں سے بھی پرہیز کرتا ہے جو کہ اس کو صدمے کی یاد دلائیں۔ اس کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر کسی شخص کو کسی ٹریفک حادثے کا کوئی شخص شکار ہو جائے، یا کسی فرد نے جہاز کا کریش ہوتے ہوئے خود سے دیکھا ہو، یا فرد جو ہے اس نے سیلاب کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس نے سیلاب کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے خود ایکسپیرینس کیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس نے جو ہے زلزلے کو خود ایکسپیرینس کیا ہو، اس کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو اس جو ہے سانحے سے گزرنے کے بعد فرد جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوگا اس کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہیں گے۔ اس ڈس آرڈر کو ہم 3 سٹیپس میں بیان کر سکتے ہیں۔ فرد جب کسی حادثے کے شکار ہونے کے بعد غصہ، خوف اور بے چارگی کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو اس کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے درجے پہ کیا ہوتا ہے کہ فرد ان واقعات کو بار بار یاد کرتا ہے، یا ان کے بارے میں ڈراؤنے خواب وہ دیکھتا ہے، یا ان واقعات کو یاد کر کے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا کہ یا تو فرد جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کیا کرے گا، ان واقعات کو بار بار یاد کرے گا، یا ان کے بارے میں ڈراؤنے خواب دیکھے گا، یا پھر یہ ہے کہ فرد ان واقعات کو یاد کرنے سے پریشان ہو جائے گا۔ دوسرے درجے میں کیا ہوتا ہے کہ فرد ان واقعات کو یاد کرنے یا ان کے بارے میں سوچنے سے گریز کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے فرد جو ان سے ہے وہ دوسروں میں دلچسپی لینا کم کر دیتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے مثبت جذبات سے عاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے درجے میں فرد کی نیند اور یکسوئی میں کمی آ جاتی ہے، یعنی اس کو سلیپ اور کنسنٹریشن پرابلمس جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور فرد جو ہے وہ انتہائی ہائپر ویجیلنٹ ہو جاتا ہے۔ ان 3 درجوں کے ساتھ ساتھ فرد میں جو ہے خودکشی کے جو خیالات ہیں وہ عام ہو جاتے ہیں، اور وہ فرد خودکشی کے بارے میں نہ صرف سوچتا ہے بلکہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، اس کی علامات میں پھر تشویش، افسردگی، توجہ میں خلل، ہیجانی خلل، احساس گناہ اور غصہ جو ہے وہ انتہائی قابل ذکر ہیں۔ اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے فرد کے سماجی تعلقات کو
بہتر بنانا پڑے گا، اور سماجی تعلقات کو جتنا زیادہ ہم بہتر بنائیں گے اتنا فرد جو ہے وہ اس بعد صدماتی سانحاتی عارضے سے نکل پائے گا، ادروائز یہ لمبے عرصے تک برقرار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گروہی طریقہ علاج بھی اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس میں سائیکو ڈراما جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سائیکو ڈراما جو ہے اس کی ایک ٹیکنیک ہے رول پلینگ۔ رول پلینگ میں فرد جو ہے جس کردار کو پرفارم کرتے ہوئے یا جو کردار ادا کرتے ہوئے فرد مشکل فیل کرتا ہے، اس کو جب بار بار پرفارم کرتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو پرفارم کرنا سیکھ لیتا ہے اور جو ہے اپنی تشویش اور انزائٹی کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ رول پلینگ کے ذریعے سے بھی ہم جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ رول ریہرسل کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اپنے سے مخالف کردار ادا کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے رول ریہرسل کا مطلب ہے کہ بار بار وہ کردار پرفارم کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ اس تشویشی اور سانحاتی عارضے سے نجات حاصل کر